اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کا شمار ایسی ہی گہرے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر شدید ان سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جناح نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اٹھ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ ناظرین، جناح کے اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دنائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے کسی بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو اٹھاؤں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ میں جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی کے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس کے علاوہ وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ ہرگز تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس مقدمے میں وکالت کریں۔ اس تاجر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا، کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا کہ میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، لہذا آپ میرا 5000 روپے میں مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم نہ کافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 ہی پیشیوں میں جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اسی ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزر نہ پائے تھے کہ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر ابھی لمبا تھا۔ اس نے آپ سے 2 سے 3 مرتبہ ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا کہ جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا کیونکہ میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات مجھے لکھ کر سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ 1000 روپے دے دو ورنہ میں تم پہ عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی، وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ میں نے اس حادثے کے بعد ارادہ کیا کہ اب کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ زبان زد عام ہے کہ
ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں خاتون ملی جس نے ان سے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھیں۔ چنانچہ آپ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس عورت کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ خیر اب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لیے سب منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ دوستو وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے اور ٹکٹر ایگزامینر سے ملے اور ان سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے مجھے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹر ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور آپ پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر تہش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑھی کہ لوگ جمع ہو گئے۔ ٹکٹر ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ دوستو محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ میں دوبارہ جلد حاضر ہوں گا ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔